اور اپنی امت کو اس بات کی تلقین کرتے رہو۔ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے نبیوں سے یہ بڑا پختہ عہد لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے۔ تو یہاں سچوں سے مراد انبیاء ہیں، کیونکہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء سے بڑھ کر اپنے عہد کی پابندی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان نبیوں کے اس عہد باندھنے کے مطابق ان کی زبان سے اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت سن کر اس پر ایمان لانے، اس کی مدد کرنے کی تاکیدی نصیحت سن کر بھی جو لوگ ان نبیوں کا انکار کریں ان کے لیے خدا تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو یہ لفظ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نبیوں والا خدا نے عہد لیا تھا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی امت میں بھی آپ کے بعد رسول کا آنا پایا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ اگر آپ کی امت میں آپ کے بعد آئندہ کسی رسول نے آنا ہی نہیں تو پھر آپ سے یہ عہد لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ یہ نبیوں کا میثاق قرآن کریم میں صرف 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ آیت سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8، اس میں الفاظ ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ ہم نے نبیوں سے میثاقہم نبیوں کا عہد لیا۔ جی۔ اس میں تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ وہ کیا تھا۔ جی۔ تو سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ سے نبیوں سے پختہ عہد لیا، تو وہاں تفصیل بیان کرتی کہ نبیوں سے یہ عہد لیا۔ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب یہ بیان فرمائیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ احزاب کی آیت آپ نے پیش کی ہے کہ اس میں سورہ آل عمران کی آیت کا مضمون بیان ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے اس میں تو وہ مضمون بیان ہوا ہے جو سورہ شورا کی اس آیت میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تعلق ہے، وہ جو آپ نے تعلق بنایا وہ نہیں ہے درست۔ بات یہ ہے کہ اگر تو سورۃ شورا کی آیت میں یہ ذکر ہے کہ ہم نے نبیوں کے ساتھ یہ عہد باندھا تھا کہ دین کو قائم کرو اور تفرقہ نہ کرو، اور انہوں نے بھی اس عہد کے پورا کرنے کا اقرار کیا تھا، تو پھر یہ تشریح قابل قبول اور قابل تسلیم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سورۃ احزاب کی آیت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لینے کا ذکر ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے نبیوں کو وصیت کی تھی اور تجھ کو بھی وصیت کی ہے، وہاں تو معاہدے کا ذکر ہے۔ معاہدہ اور چیز ہے، وصیت اور چیز ہے۔ اس لیے جو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورۃ احزاب میں جس میثاق کا ذکر ہے اس سے مراد میثاق النبیین نہیں بلکہ وصیت والی بات ہے، وہ ان کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ نے ایک بات کو میثاق کے لفظ سے بیان فرمایا اور ایک بات کو وصیت کے لفظ سے بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا 2 مختلف الفاظ سے اس مضمون کو بیان کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ کیونکہ وصیت کے معنی ہیں کسی کو تاکید کے ساتھ کسی بات کی نصیحت کرنا۔ معاہدہ بالکل اور چیز ہے۔ معاہدہ ہوتا ہے فریقین کا، کہ ایک فریق ایک بات اس کے سامنے پیش کرتا ہے، دوسرا فریق اس کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ ہاں میں اس بات کو کروں گا۔ تو جس بات میں یہ شکل نہ پائی جائے اس کو معاہدہ نہیں کہتے، اس کو آپ نصیحت کہہ سکتے ہیں، حکم کہہ سکتے ہیں، وصیت کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو تاکید کی تھی، وصیت کی تھی، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھی تاکید کیا، تو پھر ان کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس میں میثاق النبیین کا لفظ رکھا ہے،
اس لیے جس آیت میں یہ خدا نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ جی کہ ہم نے نبیوں سے نبیوں کا میثاق لیا، وَمِن کا اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی نبیوں کا میثاق لیا، اس کی تشریح ہمیں انہی آیات میں تلاش کرنی چاہیے جہاں پہ نبیوں سے میثاق لینے کا ذکر ہو۔ ٹھیک، تو سوائے سورت آل عمران کی آیت کے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، قرآن کریم میں کہیں بھی نبیوں کے لیے میثاق کا لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، تو صرف دو ہی مقام ہیں جہاں پر نبیوں کے ساتھ میثاق کا لفظ بیان ہوا، جی ایک سورت آل عمران میں جس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ نبیوں سے یہ میثاق لیا گیا تھا، جی جی اور نبیوں نے اس میثاق کی پابندی کا اقرار کیا تھا، کیونکہ میثاق میں دوسرے فریق کی طرف سے پابندی کے اقرار نامہ ہوتا ہے۔ صحیح، اگر دوسرے فریق کی طرف سے اس بات کی پابندی کا اقرار نامہ نہیں ہے، اس کو ایمان تو کہہ سکتے ہیں، اسے نصیحت کہہ سکتے ہیں، اس کو میثاق نہیں کہہ سکتے۔ اور سورت احزاب میں بھی نبیوں کے میثاق کا لفظ ہے۔ ٹھیک، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مفسرین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر وصیت کا مضمون بیان ہوا ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وصیت کا نہیں، یہاں پر میثاق کا لفظ ہے تو وہ میثاق والا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر میثاق کا لفظ ہے اس لیے میثاق النبیین والی آیت کا مضمون یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، ان کی بات قرآن کریم کے ساتھ مؤید ہونے کی بنا پہ قابل قبول ہے، اور وصیت والوں کی بات میثاق کے لفظ سے جداگانہ لفظ ہونے کی بنا پر، جداگانہ مفہوم رکھنے کی بنا پر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر حسینی ہے، جی مکتبہ سعید ناظم آباد کراچی نمبر 2 نے شائع کی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ مولوی فخر الدین صاحب نے ترجمہ کیا ہے، یہ اس کی دوسری جلد ہے، اس کا نام ہے ترجمہ اردو تفسیر حسینی جلد 2 مسمى بتفسیر قادری۔ جی وہ اس آیت کا تشریحی ترجمہ کرتے ہیں جو سورت احزاب کی ہے، جی جس میں یہ ذکر ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے یہ میثاق لیا۔ لکھتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ صفحہ نمبر 243 ہے۔ ٹھیک ہے، لکھتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کر اسے کہ لیا ہم نے، مِنَ النَّبِيِّينَ پیغمبروں سے، میثاقَهُمْ عہد ان کا اس بات پر کہ خدا کی عبادت کریں اور خدا کی عبادت کی طرف بلائیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں، وہی سورۃ آل عمران والی بات، اور امت کو نصیحت کریں یا ہر ایک کو بشارت دیں اس پیغمبر کی کہ ان کے بعد ہوں گے، اور یہ عہد پیغمبروں سے روز الست میں لیا تھا، یعنی تخلیق سے پہلے ہی نبیوں کی روحوں سے خدا تعالیٰ نے جہاں پر توحید کے قیام کا عہد لیا تھا وہاں پر یہ بھی لیا تھا۔ فرمایا وَمِن کا، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تمام انسانی ارواح سے عالم ارواح میں توحید کے قیام کا عہد لیا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ یا تو اس دن، کہتے ہیں یہ عہد پیغمبر